یہ اس کا خدا جانتا تھا یا پھر خود ابیہا کہ وہ کس ذلت کو برداشت کرتی ہاسٹل پہنچی تھی۔ ڈرائیور کی وجہ سے وہ رو بھی نہ سکتی تھی، وارڈن سے سامنا نہ ہوا ورنہ وہ ضرور مشکوک ہو جاتی۔ اول تو ابیہا کہیں بھی گئی ہی نہ تھی، ماں سوائے کبھی کبھار امتیاز احمد کے ساتھ جانے کے، اور آج اگر کسی تقریب میں شرکت کی اجازت لے کر گئی بھی تو آدھے گھنٹے کے اندر اس قدر انتحال سے واپس آئی تھی۔ ابیہا تقریباً بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے میں ہے اور دروازہ لاک کر لیا۔ سچ شکر کہ ہنا گھر گئی ہوئی تھی، ورنہ آج ابیہا کی زندگی اس کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہوتی۔ اسے رونا آیا اپنی بے بسی پر، اپنی بے کسی پر۔ اسے امتیاز احمد جیسے کمزور سہارے پر رونا آیا، اور معیز احمد کے سلوک کا دکھ تو حد سے سوا تھا۔ وہ اپنے بستر پر سکڑ کر سمٹ بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بے حد خوفزدہ انداز میں۔ اسے احساس ہوا وہ بالکل تنہا تھی۔ ایک شرعی رشتے اور مضبوط سہارے کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس دنیا کے ہجوم میں اکائی تھی۔ اس کی ماں نے ذلت کے گھڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے اسے ایک شرعی رشتے کے تحت امتیاز احمد کے حوالے کیا تھا، مگر جو سلوک اسے یہاں سہنا پڑ رہا تھا وہ کسی دلدل میں دھنسنے کے مترادف تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں چھپی حقارت یاد آئی۔ وہ کبھی مجھے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دے گا جہاں اس کی ماں رہتی ہے۔ اسے معیز کے لب و لہجے کی نفرت بھری سرد مہری یاد آئی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اور امتیاز احمد کب تک اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچاتے رہیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو؟ میں بے نام و نشان۔ اس کے دل کو کسی نے مضبوط شکنجے میں کس لیا تو وہ بے اختیار امتیاز احمد کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا مانگنے لگی تھی۔ یونیورسٹی کے ہنگاموں میں بھی وہ بے زار سا رہا۔ طبیعت پہ ایک عجیب سی بے کیفی چھائی ہوئی تھی۔ کیا یار اتنا بورنگ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کا بہترین دوست تھا، اس کی طبیعت کے رنگ کو کیوں نہ پہچانتا؟ ایسے ہی بس فنکشن کی تیاری میں نیند پوری نہیں ہوئی، تھکاوٹ ہے ذرا سی۔ معیز اس کے ہمراہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو جھوٹ تو اس سے بول جو تجھے جانتا نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کس خفیہ حسینہ کا سایہ ہو گیا تیرے دل پر، ایسا لگے کہ کمبخت کے اب کہیں اور لگتا ہی نہیں۔ اور نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ معیز کی یک لک بدلتی شخصیت کا وہ گواہ تھا، مگر جو راز معیز اپنے دل میں پائے ہوئے تھا اس نے اپنے عزیز دوست کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دی تھی۔ شٹ اپ! ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے آن کو گھورا۔ بھائی ہم تو خدا لگتی کہیں کہ ڈرتے تھوڑی ہیں تم سے، وہ بے نیازی سے بولا اور میوزک آن کر دیا۔ یار سانو او دوست سانو لگ گئی بے اختیاری، سینے دے وچ نہ سمائی ہے یارا بڑی عشق آتش۔ واہ! آن نے سر دھنا، بلکہ واہ واہ واہ، کیا سچویشن اور کیا کلام سیٹ ہوا ہے اس پر۔ معیز نے ہاتھ بڑھا کے میوزک بند کر دیا۔ اب اگر تم نے سر ہلایا تو پکڑ کے ڈیش بورڈ میں مار دوں گا، معیز نے اسے دھمکایا۔ تو بتا نا پھر اندر کی بات کیوں نہیں بتاتا جو اندر ہی اندر تجھے کاٹ رہی ہے، جلا رہی ہے۔ اور ایسا ہی تھا، سر پھرا لاؤبالی، مگر معیز کے اندر تک اترا ہوا۔ اب بھی اپنی بات پر زور دے کر بولا تو معیز نے لمحے بھر کو جبڑے بھینچے، پھر دانت پیس کر بولا، میں تو تجھے گھر تک ڈراپ کرنا چاہتا تھا، مگر اب جی چاہ رہا ہے تجھے گاڑی میں سے ڈراپ کر دوں۔ ویل سیڈ! آن نے رٹائی سے کہکا لگا کر داد دی۔ شٹ اپ یار، ہر چکر کے پیچھے لڑکی کا چکر نہیں ہوتا۔ معیز کو اس کے انداز نے چڑھایا۔ تو پھر بتا دو اس چکر کے بارے میں جس نے تمہیں چکرا کے رکھ دیا ہے۔ آن کا اعتماد قابل دید تھا۔ معیز نے زوردار بریک لگائی تو واقعی ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ آؤٹ! یار یہاں سے پیدل آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، آن کے گیا۔ گیٹ آؤٹ! معیز کے انداز میں بے اتنائی تھی۔ والیٹ گھر ہی بھول آیا تھا میں۔ آن نے جی بھر کے مسکینی تاری کی۔ اترتا یا پھر میں اتاروں؟ معیز نے تیوری چڑھائی۔ آن منہ پھلا کے گاڑی سے اترا اور زوردار انداز میں دروازہ بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا، پھر کھڑکی میں جھکا۔ ٹھیک ہے، چھپائے رکھ راز، بند گوبھی کی طرح، مگر میں بھی اس شعبے میں ماسٹرز کر چکا ہوں بیٹا جی۔ اتنا ذلیل ہو کے بندہ تبھی پھرتا ہے جب کسی لڑکی کا سایہ اس پر پڑ جائے۔ آن کے چہرے پر بڑی تپا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ دانت پیستے ہوئے معیز نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی تھی تو وہ پھرتی سے پیچھے ہٹا، ورنہ منہ ٹوٹ ہی گیا تھا۔ چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں معیز بیٹا، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، مگر دنیا گول ہے پیارے، آخر میں پھر تجھے مجھ تک ہی آنا ہے۔ آن نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دھول اڑاتے ہوئے جاتی گاڑی کو دیکھا اور بڑبڑایا، پھر گہری سانس بھرتا پوائنٹ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہوا تم ٹائم پہ پہنچ گئے معیز، ذرا کیانی اینڈ سنس والوں کے ایگریمنٹ کی شرائط دیکھ لو، میں تو کنفیوز ہوں اس بارے میں۔ امتیاز احمد نے اسے آفس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر طمانینت بھری سانس لی۔ جوان اولاد بھی کیسی نعمت ہوا کرتی ہے، جب جب وہ معیز اور اعراز کو دیکھتے انہیں اپنے بازوؤں کی مضبوطی کا احساس ہوتا تھا۔ جی،
اسے فائل لے کر سائٹ پر رکھ دی۔ امتیاز احمد نے اس کی بے توجہی کو محسوس کیا، متفکر ہوئے۔ کیا بات ہے معیز، طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ اس نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ تھا کسی اور ہی دھیان میں، جیسے کچھ کہنے کو الفاظ جمع کر رہا ہو، یا شاید ہمت۔ معیز، انہوں نے اسے پکارا، آپ نے اسے بھی زہرا کے نکاح میں انوائٹ کیا تھا؟ لمحہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد امتیاز احمد نے گہری سانس بھری اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے ابو، وہاں ہماری فیملی موجود تھی، اس کی موجودگی پر تو بعد میں سوال اٹھتے، پہلا سوال تو اس کا تعارف ہوتا۔ اگر وہ وہاں آ جاتی تو قیامت آ جاتی۔ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ بہت عرصے سے تلخی اس موضوع پر گفتگو کرتے خود بخود معیز کے لب و لہجے میں گھل جاتی تھی، مگر وہ مطمئن انداز میں بولے، سو واٹ، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب نہیں ہو جائے گی معیز، حقیقت کو فیس کرنا سیکھو۔ مگر میں بلی کو ہی غائب کرنا چاہتا ہوں ابو، اس کی موجودگی کا کسی کو بھی علم ہونے سے پہلے۔ معیز کا انداز ہٹیلا تھا۔ وہاں ماما اسے دیکھتی، ملتی، کیا کہہ کر تعارف کراتے آپ اس کا؟ اس انداز میں بات مت کرو معیز، اس کی ماں نے شرعی رشتے میں باندھ کے اسے میرے حوالے کیا تھا، بھاگ کے نہیں آئی وہ۔ اور جہاں تک تمہاری ماں کا سوال ہے تو میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے کہ اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ ان کے ٹھہرے ہوئے تادیبی انداز نے معیز کے خون میں انگارے سلگا دیے۔ واٹ؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ نکاح کے وقت ہمارے مابین کیا طے پایا تھا۔ اس کا لہجہ ذرا سا تیز تھا۔ میں بالکل بھی نہیں بھولا، انہوں نے کہنا چاہا، مگر معیز نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ نکاح آپ کی مجبوری ہے، اور یہ بھی اس پہ آئی مصیبت ٹلنے کے بعد اس نکاح کو ختم کر کے آپ کسی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ کرا دیں گے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، لیکن یہ بھی 100% درست تھا۔ اگر وہ اس وقت یہ سب نہ کہتے تو معیز انہیں انتہائی قدم اٹھانے کی تو نہ تو اجازت دیتا اور نہ ہی ان کا ساتھ دیتا۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری ہمت کو مت توڑو معیز، مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا تم میری خاطر اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ لوگے؟ ہرگز نہیں، وہ بھڑکا۔ بیک گراؤنڈ دیکھیں ذرا آپ اس کا۔ میں ایک جواری کی بیٹی کی خاطر اپنی ماں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا ابو۔ اس کی نفرت بے قرار تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ امتیاز احمد کو اچھی طرح اندازہ ہوا تھا۔ پہلے تم خود کو سمجھا لو معیز، اگر میں نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو تم اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بناؤ، پھر دیکھنا تمہاری ماں احتجاج کرنا بھول جائے گی اگر میرے ساتھ تم کھڑے ہوئے تو۔ وہ معیز کو بہت ظالم لگے تھے، بہت زیادہ ظالم۔ میری ماں نے تمام عمر اس عورت سے نفرت کرتے گزاری ہے ابو، اور آپ اسی کی بیٹی کو باقی زندگی کے لیے ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ نو وے۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر سرخی چھلک آئی۔ کیا معیز یار؟ امتیاز احمد یکلک تھکے تھکے اور بوڑھے سے نظر آنے لگے۔ وہ مایوسی سے بولے، میں تو ترس گیا ہوں تمہارا پرانا روپ دیکھنے کو۔ یاروں کے یار ہوا کرتے تھے تم، جذبات و احساسات سے لبریز۔ انہی جذبات و احساسات کے زیر اثر مات کھا گیا تھا میں، لیکن اب میں وہ معیز نہیں ہوں ابو۔ وہ تلخی سے گویا ہوا، اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ اس گھر میں تو نہ صالحہ بیگم کی گنجائش تھی اور نہ اب اس کی بیٹی کی ہے۔ وہ قطعیت بھرے انداز میں کہتا فائل اٹھا کر تیزی سے ان کے آفس سے نکل گیا۔ امتیاز احمد کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ انہوں نے کرسی کے پر سے سر ٹکا کر آنکھیں موندیں اور گہری سانس لے کر اندر کی کثافت کو کم کرنا چاہا۔ مجھے معاف کر دینا صالحہ، شاید میں اپنے کال میں پورا نہ اتر سکوں۔ انہوں نے صالحہ کی روح سے دل ہی دل میں معافی مانگی۔ بیا، تمہارا فون آیا ہے۔ ہنا نے اسے ہلایا تو کسل مندی کا مظاہرہ کرتی بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹتی وہ اٹھ بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر بستر سے نیچے اتری اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت اس کا یہ فون اٹینڈ کرنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا موبائل 2 دن سے بند تھا، اسی لیے یہ کال لینڈ لائن پر آئی تھی۔ وہ فون اٹھا کر باہر کوریڈور میں لے آئی اور وہاں رکھے بینچ پر بیٹھ کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اس کا انداز بیزار سا تھا، مگر دوسری طرف موجود امتیاز احمد نے طمانینت بھری سانس لے کر کہا، شکر ہے اللہ کا، تمہارا موبائل تو مسلسل آف آ رہا تھا، میں تو بس ہاسٹل آنے کا سوچ رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہاں آنے کی۔ تلخی ابیہ کی آواز میں رچی ہوئی تھی۔ امتیاز احمد ٹھٹکے، پھر تفکر سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے ابیہ، اور تم فنکشن میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے ڈرائیور کو بھیجا بھی تھا، وہ کہہ رہا تھا تم نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ یقیناً معیز احمد ہی کی مہربانی تھی، اسی نے ڈرائیور کو پٹی پڑھائی ہوگی۔
تو کیا فرق پڑا میرے نہ آنے سے؟ آپ کی بیٹی کا نکاح رک گیا کیا؟ وہ بدلحاظ ہو رہی تھی۔ آنسو روکنے کی کوشش میں اس کا گلا دکھنے لگا۔ مجھے فرق پڑتا ہے ابھیا، میں نے اپنے دل و دماغ کی رضامندی سے رشتہ جوڑا ہے، اور تمہیں اپنے گھر میں تمہاری حیثیت دلوا کر میں رہوں گا، مگر تمہیں بھی ہمت کرنی ہوگی۔ وہ سچے دل سے بولی۔ اچھا ہوتا اگر آپ اپنے بیٹے پر بھی میرا رشتہ اور حیثیت واضح کر دیتے، پھر کم از کم وہ مجھے یوں دروازے سے واپس تو نہ لوٹاتا۔ باوجود خود پر ضبط کرنے کے وہ بھبک بھبک کر رو دی۔ امتیاز احمد سن رہ گئے تھے۔ خاموشی کو صرف ابھیا کی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ بہت دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ تم آئی تھی نکاح میں؟ جی، اور آپ کے بیٹے معیز احمد نے اسی وقت مجھے واپس بھجوا دیا، بس دھکے دینے کی کسر رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری ابھیا، وہ ایسا نہیں ہے، اور پھر ڈرائیور نے بھی کہا تھا کہ تم… وہ وقت تمام صفائی میں کچھ کہنے لگے تھے کہ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے تلخی سے بولی۔ ڈرائیور کا کیا قصور اس قصے میں؟ وہ تو مالکوں کے حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا لے آؤ، وہ لے آیا، دوسرے نے کہا وہیں پھینکا اور اس نے تعمیل کر دی۔ میں بات کروں گا معیز سے۔ انہیں معیز کی پریشانی یاد آئی، تو کیا وہ اسی وجہ سے ان سے الجھ رہا تھا؟ اللہ حافظ۔ ابھیا کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور فون سیٹ اٹھا کر وارڈن کے روم میں رکھ آئی۔ وہ کمرے میں آئی تو ہنا چائے تیار کر چکی تھی۔ تھینک یو۔ ابھیا متشکر ہوئی اور مگ تھام کر بستر پر بیٹھ گئی۔ یو ویلکم۔ ہنا اسٹول کی سیٹ کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنی چائے کا مگ تھامے وہ ابھیا کی بھیگی پلکوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بس کرو، نظر لگاؤ گی کیا؟ ابھیا نے نظر چراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ برجستہ بولی۔ ایسی رونی صورت کو کیا نظر لگے گی؟ ابھیا نے بھی ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ شاباش، اب جلدی سے بتا دو میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ ہنا نے اسے پچکارا۔ وہ واپس آئی تو ابھیا بخار میں پھک رہی تھی۔ وارڈن سے علم ہوا کہ ابھیا کسی فنکشن میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ واپسی کے بعد ہی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ بخار ہوا تھا اور کیا؟ ابھیا نے گول مول جواب دیا۔ ساری رات تمہیں پتہ نہیں کیا اول فول بولتی رہی ہو۔ معاملے کا پتہ ہوتا تو میں خود ہی ساری کڑیاں جوڑ لیتی۔ چلو شاباش، اب خود ہی بتا دو کس نے ہٹ کیا تمہیں، اور یہ نکاح کس کا تھا؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں تم نے، صبح ہی تو میں گھر گئی تھی۔ ہنا کسی طور پر پیچھا چھوڑنے کو راضی نہ تھی۔ سوال در سوال۔ ابھیا پھیکے انداز میں مسکرائی۔ ایسے ہی یار، گھر سے فون آ گیا تھا، کزن کا نکاح ہو رہا تھا، بس وہاں کچھ بدمزگی ہو گئی۔ یقیناً تمہاری اسٹیپ مدر نے کچھ غلط سلط کہا ہوگا۔ ہنا نے اس کی سنائی ہوئی کہانی کے مطابق اندازہ لگایا۔ ابھیا نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ کم آن بیا، بی اسٹرانگ یار، اب تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے ان کے رویے کا۔ بلکہ تم وہاں سے واپس کیوں آئی؟ ایک کے جواب میں 10 سناتی۔ ہنا ایسی ہی تھی، بے باک اور منہ پھٹ، فوری رد عمل ظاہر کرنے والی۔ کیا فائدہ؟ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا ہی کرتی ہے۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی اور چائے پینے لگی۔ کم آن یار، قسم سے، نہ تو تمہارے گھر والوں کی کو تمہاری قدر ہے، اور نہ کبھی تمہیں خود آئینے میں ڈھنگ سے اپنی شکل دیکھی ہے تم نے۔ ایک دو وزٹ پارلر کے کرو، پھر دیکھو آفت سے قیامت نہ بن جاؤ تو کہنا۔ ہنا نے مایوسی سے کہتے ہوئے آخر میں مشورہ دیا تو ابھیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ تو میں خود آئینہ دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ ہی دنیا کو چونکانے کی خواہش ہے میری۔ بے وقوف ہو تم، ہنا نے فتویٰ دیا۔ میری بات لکھ کے رکھ لو ہنا، گمنامی لڑکیوں کو بہت سے فتنوں سے بچاتی ہے۔ قیامت بن کے نکلیں گی تو پھر قیامت تو آئے گی نا۔ اس نے کسی گم گشتہ تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے پسمردگی سے کہا۔ ہنا اس کے ہاتھ سے خالی مگ اٹھا کر چلی گئی۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بھائی تو ایک ہی ملاقات میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہیں؟ وہ حیرانک ہوئی۔ یہ بات سننے کی اسے بالکل بھی توقع نہ تھی۔ ہنا اس کی صورت دیکھ کے خوب ہنسی۔ تم تو لگتا ہے چاہے جانے کی امید ہی چھوڑ بیٹھی ہو۔ پلیز ہنا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ فضول باتیں مت کرو، قسم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہارا سیل نمبر مانگ رہا تھا، میں نے کہا پوچھ کے بتاؤں گی۔ ہنا کھلے ماحول کی پروردہ تھی۔ یہ سب تو ماڈرنزم کے زمرے میں آتا تھا، مگر ابھی لڑک کر رہ گئی تھی۔ پلیز ایسا کچھ مت کرنا ہنا، میں یہ سب پسند نہیں کرتی۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ اچھا پلیز رونا نہ شروع کر دینا۔ ہنا نے اس کے تاثرات بھانپ کر تیزی سے کہا تو اس نے بوقت ہونٹ پھیلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کے لیے بھائی مان جائیں شادی کے لیے، لائن کلیئر کریں یار۔ آپ کی شادی تک تو میری تمام ایج فیلوز کی شادی ہو چکی ہوگی۔ اعراض سخت مایوس تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی معیز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جب جی چاہے کر لو۔ یہ بات ذرا زور سے ماما کے کانوں میں کہیں، تبھی شاید ان کے دل پر اثر کرے گی۔
اس نے زائرہ کے ساتھ مل کر کھانے کی ٹیبل سیٹ کرتی سفینہ کو دیکھ کر اونچی آواز میں کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسی وقت امتیاز احمد نے آ کر معیز کو مخاطب کیا۔ معیز، ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ بلکہ بے حد کھردرا تھا۔ سفینہ تو چونکی ہی تھی، معیز بھی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خیریت ہے ابو؟ جب جوان اولاد اپنی من مرضی پر اتر آئے تو بہت کم خیریت بچا کرتی ہے، وہ شکوہ کناں انداز میں بولے تو سفینہ حیرت زدہ سے ان کی طرف آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے امتیاز؟ کیا کر دیا معیز نے؟ تم میرے کمرے میں آؤ معیز، تم سے بات کرنی ہے مجھے، وہ حکمانہ انداز میں معیز سے کہتے واپس پلٹ گئے۔ کیا ہوا ہے معیز؟ کون سی منمانی کی ہے تم نے جو اتنی ٹھنڈی طبیعت کے مالک کو غصہ آ گیا؟ سفینہ پریشان تھی۔ معیز نے تیزی سے خود کو سنبھالا، وہ سمجھ گیا تھا کہ امتیاز احمد کس وجہ سے اتنا غصہ ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ ایک کانٹریکٹ میں نے اپنی مرضی سے سائن کر دیا تھا، اسی کا غصہ ہے شاید۔ سفینہ نے گہری سانس لی۔ توبہ ہے، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں آتا ہوں۔ وہ امتیاز احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی آنا دونوں، کھانا لگانے لگی ہوں میں۔ سفینہ نے پیچھے سے اسے آواز دی تو وہ سر ہلا کے چلا گیا۔ امتیاز احمد کے سامنے جا کے اسے پتہ چلا کہ وہ کس دردہ بے چینی اور اضطراب کا شکار تھے۔ مسلسل کمرے کے چکر کاٹتے وہ معیز کو دیکھ کر رکے۔ جی ابو؟ اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ بہت شرم کی بات ہے معیز، میں تمہیں اخلاق کے بہت اونچے درجے پر رکھتا تھا، مگر تم نے تو… سلگتے لہجے میں وہ لمحہ بھر کو رک گئے اور پھر وہ تعصب سے سر ہلاتے جیسے خود پر قابو پانے لگے۔ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ابیہ کی آمد کا پتہ معیز کو ڈرائیور سے چلا ہے۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بنا تھی کہ وہ اسے پارکنگ سے ہی واپس لوٹا چکا ہے۔ میں نے اخلاقیات ہی کا مظاہرہ کیا ہے ابو، ورنہ جو کچھ ماما کرتی وہ میرے کیس سے بہت زیادہ ہوتا۔ وہ جتاتے ہوئے اسی اطمینان سے گویا ہوا مگر جیسے جلتی پر تیل ڈال بیٹھا تھا۔ شٹ اپ معیز، ہر وقت اپنی ماں کا ڈراوا مت دیا کرو مجھے۔ اپنے عمل پر تم اپنی ماں کے متوقع رد عمل کا پردہ ڈال رہے ہو۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ معیز سے اس قدر تند و تیز لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معیز نے لب کچلے۔ اسے میں نے انوائٹ کیا تھا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تم اسے پارکنگ ہی سے لوٹا دو؟ وہ دھیمے مگر غصیلے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے جو مناسب سمجھا وہی کیا ابو۔ مناسب؟ انہوں نے تلخی سے انکارا بھرا۔ بچے جانتے ہو تم مناسب اور نامناسب کے؟ وہ میری بہن کے نکاح کا فنکشن تھا ابو، وہاں وہ لڑکی آ کر اپنا تعارف کراتی تو کیا عزت بچتی ہماری؟ کیا ہے ہم چوری چھپے نکاح کرنے والے؟ اس کا لہجہ بھنچا ہوا تھا۔ وہ بھڑکے۔ چوری چھپے؟ انہیں اس کے لفظ نے شدید اذیت دی تھی۔ باپ ہوں میں تمہارا، تم اس وقت میرے ساتھ تھے، پھر بھی یہ چوری چھپی کا نکاح ہے؟ فار گاڈ سیک ابو، اس چکر کو اب ختم کریں۔ اسے برے حالات سے بچانا مقصود تھا، ہم نے بچا لیا، اب اسے چلتا کریں۔ وہ سخت بیزار اور بدلحاظ ہو کر بولا۔ امتیاز احمد کے اندر بہت گہرا تعصب اترا۔ یکلخت ہی جیسے ان کا تمام غصہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ یہ حساسیت نے لے لی۔ کیا کروں؟ کہاں بھیج دوں اسے؟ اس کے نکاح کے 3 ماہ بعد ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ باپ وہ ہے جو جوئے میں لگا رہتا ہے اسے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کے پاس بھیجوں اسے؟ معیز چپ سا ہو گیا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے ابیہ نامی اس لڑکی سے ذرا برابر بھی ہمدردی نہ تھی جو ان کے گھر کے لیے قیامت کی مانند تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی زندگیوں سے اس کی نکاسی کرنا چاہتا تھا۔ آپ اسے کسی دارالامان میں بھیج سکتے ہیں طلاق کے بعد، اب تو وہ لوگ اچھی جگہوں پر شادیاں کر دیتے ہیں لڑکیوں کی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی سخت دل ہو گیا تھا۔ امتیاز احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ معیز! انتہائی سخت اور غصیلے انداز میں اسے پکارا اور ساتھ ہی اپنا سینہ مسلنے لگے۔ معیز گھبرا کر ان کی طرف لپکا، انہیں سہارا دے کر بستر پر بٹھایا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی شیشی سے اٹھا کر اس میں سے ایک گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی۔ ابو پلیز ریلیکس۔ اسے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، کوئی بھی ذہنی اور جذباتی دوا ان کی طبیعت بگاڑ سکتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ان کے شانے دباتا وہ نادم سا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے، شاید یہ سب میرے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے۔ ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ تم کیا جانو معیز میرا کیا حال ہے، کیسا بوجھ اٹھا لیا ہے میں نے اپنے کندھوں پر، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے میری، زندگی کا کیا بھروسہ، کچھ گھنٹے ہیں یا پل، اور سالیہ سے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی میں نے۔ وہ دکھی تھے اور پیشمان بھی۔ معیز تڑپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو؟ آئی ایم ریئلی سوری اگر آپ کو میرے عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو۔ معیز میں اسے گھر میں لانا چاہتا ہوں یار، سوچو کوئی تو طریقہ ہوگا۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بڑی امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معیز کو کرنٹ سا لگا۔ ابو میں اسے اپنی زندگی میں اس گھر میں لے آنا چاہتا ہوں معیز،
میرے بعد وہ دارالامان کے دھکے کھائے، میری روح بھی تڑپے گی موئز۔ وہ تھک سے گئے۔ بس کرے ابو پلیز۔ ٹھیک ہے نا یار، اگر وہ اس رشتے سے یہاں نہیں آ سکتی تو کسی اور بہانے سے، مگر یہاں اس کے لیے تحفظ تو ہوگا۔ ان کا لہجہ بھیگنے لگا۔ موئز کے دل کو کچھ ہونے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب خالی پیٹ کی دعائیاں ہیں، اٹھیں، ماما نے کھانا لگا دیا ہے۔ اس نے زبردستی انہیں بھی تھام کر اٹھایا۔ وہ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھتے اپنا بازو چھڑا کر اس سے آگے نکل گئے۔ موئز نے ایک نظر اپنا خالی ہاتھ دیکھا۔ امتیاز احمد کی نگاہوں نے اسے اندر تک دہلا دیا تھا۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہونے لگا۔ معروف ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک کر وہ سوالیہ نظروں سے زہرا کو دیکھنے لگا۔ نہیں پلیز، کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا، زہرا نے اس کا مقصد جان کر فوراً کہا۔ کم آن یار، لنچ ٹائم ہو رہا ہے۔ سفیر نے نگاہ بھر کے اپنی منقوہہ کو دیکھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار وہ اس کے ہمراہ لانگ ڈرائیو کے لیے نکلی تھی۔ جدید طرز کا سلا لیمن کلر کا لباس پہنے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے نگاہ کے جمود کو محسوس کر کے زہرا اپنی تمام تر بولڈنس کے باوجود اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس کر رہی تھی۔ خفیف سی پلکیں اٹھا کر سفیر کو دیکھا، پھر سٹپٹا کر بولی، اوکے، پھر آئس کریم ٹھیک ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑے کرتے ہوئے ہنسا۔ یار تمہاری خاطر گھر کا کھانا چھوڑ کے آیا ہوں اور تم یہاں آئس کریم پر ٹٹکا رہی ہو۔ آپ لنچ کر سکتے ہیں جناب، آپ پر پابندی تھوڑی ہے۔ زہرا کھل کے مسکرائی۔ سفیر نے گاڑی لاک کی اور زہرا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے زہرا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو بہت سی ستائشی نگاہوں نے اس جوڑے کو دیکھا۔ وہ قدرے کارنر کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ حالانکہ اب ہمیں فیملی کیبن لینا چاہیے تھا، اس کے لیے کرسی نکالتے ہوئے سفیر شرارت سے بولا۔ زہرا ہنس دی۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھا اور پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہو گئی، پھر جھنجھلا گئی۔ سفیر! اس کے تنبیہی انداز پر وہ محظوظ ہوا، پھر مصنوعی ناراضگی سے بولا، کیا یار، اب بندہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے مگر یوں پبلک پلیس پر نہیں، زہرا نے برجستہ کہا۔ آہا! وہ کھل اٹھا۔ آگے کی طرف جھک کر اشتیاق سے پوچھنے لگا، یعنی تنہائی میں بھی ملاقات کا ارادہ ہے تمہارا؟ میرے خیال میں آپ کو بہت بھوک لگی ہے، بہتر ہوگا کہ لنچ آرڈر کر لیں۔ زہرا نے اس کے رومانٹک موڈ کو بدلنے کی صحیح کی۔ وہ گہرا سانس بھرتا ویٹر کو بلانے لگا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ زہرا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی، اونچا، لمبا، خوش شکل اور خوش گفتار۔ سفیر احسن سے اچھا لگا تھا۔ سفیر کے ایک دم سے دیکھنے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ کیسا لگا پھر؟ سفیر کے پوچھنے پر وہ بساختہ بولی، کیا؟ سفیر احسن۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ جھیمتی ہوئی ہنس دی۔ سفیر کے مجبور کرنے پر اسے بھی تھوڑا بہت کھانا کھانا پڑا۔ ویٹر ابھی ان کے سامنے آئس کریم کے بلو رنگ گلاس رکھ کے گیا تھا۔ سارا، میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ میری بیوی وہ لڑکی ہو جسے میری بہت دوستی ہو، جو بہت کیئرنگ اور شیئرنگ ہو۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ شیئرنگ؟ زارا نے ٹھٹک کر پوچھا۔ بے شک بیلنس نہیں، اپنے جذبات و احساسات، اپنی ہر خوشی مجھ سے شیئر کرے، اور ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ مسکرایا۔ زہرا کو اس کے خیالات جان کر دلی خوشی ہوئی۔ جیسے بیوی کی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا بحیثیت شوہر، وہ خود بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، فرینڈلی، کیئرنگ اینڈ شیئرنگ۔ اس ایک لنچ نے ان کے مابین دوستی کے رشتے کو پروان چڑھا دیا تھا۔ زہرا خوش تھی، بے حد خوش۔ بیا یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہنا متفکر سی اس کے پاس آئی تھی۔ ابھی اس کے موبائل پہ کوئی اور کال آئی تھی تو وہ اٹھ کر بات کرنے کوریڈور تک گئی تھی۔ ابھیا نے نوٹ ترتیب سے پن اپ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ساری پاکٹ منی تم آج کی شاپنگ میں لگا چکی، خالی پرس تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اور کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا مگر وہ یوں ہی سنجیدہ رہی۔ یار، میرے انکل کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کون سے انکل؟ ہے نا ایک چاچا ہی سمجھ لو، مجھ سے بڑا پیار ہے ان کو، اپنی جوان اولاد نہیں ہے بیچاروں کی۔ ہنا نے تفصیل بتائی۔ ابھیا نے محض سر ہلا دیا۔ کمال ہے یار، حد ہوتی ہے بے مروتی کی بھی۔ مسئلہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ اسے لاپرواہی سے نوٹس کے ساتھ منہمک دیکھ ہنا نے ناراضگی کا اظہار کیا تو سٹپٹائی۔ ہیں، مسئلہ ابھی باقی ہے کیا؟ تم نے بتا تو دیا کہ تمہارے انکل کی طبیعت ناساز ہے۔ یار، اس ہاسٹل میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اس خڑوس وارڈن سے پرمیشن لینا ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ لیکن تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارا ٹائم تو آج شاپنگ میں لگا ہی ہو۔ ابھیا معترض ہوئی۔ اوفو، ایک تو بندہ دنیا میں اتنا اکیلا بھی نہ ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ دنیا داری پلس رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔
हिना ने मुंह फुलाया। उसकी बात का तीर ठग से अभिया के दिल में खुप गया था, और जो इतने मजबूत रिश्ते के होते हुए भी दुनिया में तन तन ना हो, उसका क्या कहना। वो तेजी से पलके झपक कर नमी रोकने लगी। यार, उनकी आदत बनती है ना, अभी फोन पे बात हुई है मेरी उनसे, खफा हो रहे थे कि कैसी भतीजी हो, पूछने भी नहीं आई। हिना अपने ही मसले में उलझी थी। अभिया ने अपना ध्यान बिठाने के लिए नोट साइड पर रख दिया और इसे मशवरा दिया। इसीलिए तो कहती हूँ कि घर चली जाओ, इसी शहर में घर है तुम्हारा, फिर बेघरी का दुख क्यों काट रही हो। तुम नहीं समझ सकती। हिना ने सर हिलाया। वहाँ की खाली दीवारें मुझे काटती हैं। मम्मा की अपनी सोशल लाइफ है, और सबसे बढ़कर ये तुम जैसी मासूम चिड़िया मुझे हॉस्टल में ही मिल सकती है। बाहर वालियों के तो पर निकले होते हैं। हिना की बात पर वो ठटकी, हैरत से पूछा, क्या मतलब। मतलब ये कि इतनी मासूम, इतनी अच्छी दोस्त। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे घर चलो यार, दोनों वहाँ होंगी तब शायद मैं भी रह पाऊँ। जोश से कहते ही हिना ने हजारों बार की जाने वाली ऑफर दोहराई, जो हर बार ही अभिया को बितका देती थी। अच्छा, अब तुम दोबारा अपने मसले की तरफ आओ, असल में मसला क्या है। अभिया ने जल्दी से बात घुमाई। तो उसे चंद लम्हे घूरने के बाद हिना ने मजबूरी से कहा, वार्डन इजाजत नहीं देगी यार। तो तो ये कि तुम हो ना, हम तुम्हारे अंकल की आदत का बहाना बना के जा सकते हैं। हिना ने जोश से कहा। अभिया ने भी इख्तियार हाथ जोड़े। खुदा के लिए मुझे तो माफ़ ही रखो। कैसी दोस्त हो तुम। हिना ने उसे तासुब से देखा तो इसने सिफाई पेश की। तुम्हारा क्या ख्याल है, वार्डन बेवकूफ़ है। वो अच्छी तरह जानती है कि मेरा राब्ता बहुत कम लोगों से है। ये फिर ये अंकल कहाँ से आ गए। कम ऑन बिया, मैंने बस कह दिया तो तय हो गया। ये नहीं सोचते कि इसी बहाने तुम भी निकलोगी यहाँ से, सड़ी भूसी शक्ल पर शायद रौनक ही आ जाए। उसने कतई अंदाज में फैसला सुनाते हुए तंज भी किया तो अभिया से मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो गया। चलो उठो, अभी जाओ उस चंगेज खान के जनाना एडिशन से इजाज़त लेकर आओ। आधे घंटे तक हमें निकलना है और शाम से पहले वापस पहुंचना है। हिना ने उसे पिचकारा तो वो ना चाहते हुए भी अभिया को उठना ही पड़ा। हिना के होठों पर धीरे धीरे फैलने वाली मुस्कुराहट बहुत मायने खेज थी। वो गुनगुनाते हुए उठकर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी भवों की शेप चेक करने लगी। अजनबी नंबर से आने वाली कॉल को मोइस ने दोबारा नजरअंदाज किया, मगर दूसरी तरफ भी कोई इंतहाई मुस्तकिल मिजाज बंदा था। कंप्यूटर शट डाउन करते हुए मोइस ने मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव करते हुए कुर्सी से टेक लगाई ली। हेलो। हेलो मोइस। बेहद बेतकल्लुफाना अंदाज था। वो बुरी तरह चौंका। आवाज़ सरासर जनाना थी। जी, मोइस बात कर रहा हूँ, उसने मोहतात अंदाज में कहा। अच्छा। वो हल्का सा हंसी। क्या हर एक के साथ इसी एहतियात के साथ बात करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको पहचाना नहीं। उसी संजीदगी के साथ वो साफ गोई से बोला। चलें, पहचान जाएंगे जनाब, एक आध मुलाकात और हो जाने दें। वो मानी खेजी से कहती मोइस को दांत जमाने पर मजबूर कर गई। देखें, ये पजल वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाउ कम टू दी पॉइंट, फ़ोन किस लिए किया है आपने। इसने अभी भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। लड़की के अंदाज से लग रहा था कि वो उससे वाकिफ है, इसलिए वो बदमिजाजी का मुजाहरा करने से इज्तनाब कर रहा था। भाई, जाहिर है आपसे बातें करने के लिए मोबाइल फ़ोन का मुशर्रफ तो यही है ना। लड़की की मासूमियत काबिल देख थी। मोहतरमा, ना तो मैं इतना फारिग हूँ और ना ही मेरी नज़र में मोबाइल फ़ोन का ये मसरफ़ है। उसने रुखाई से कहते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। उसे दर हकीकत ऐसे लड़के लड़कियों पर अफसोस होता था जो साइंस की बेहतरीन इजाद को इंतहाई गलत अंदाज में इस्तेमाल करते थे। सस्ते तरीन पैकेजेस कॉलेज के स्टूडेंट्स तो एक तरफ रहे, स्कूल आने वाले लड़के लड़कियों को बर्बाद करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे थे। फ़कीरों को हकारत से देखने वाले खुद 20-30 रुपए के बैलेंस की भीख मांग रहे होते हैं, वो भी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। इसकी सोच कहाँ की कहाँ भटकने लगी। ऑफिस से उठने तक वो इस कॉल को बिल्कुल भूल चुका था। इम्तियाज़ अहमद अब इससे बराए नाम ही बात करते थे। जब से अभिया वाला वाक़या हुआ था तब से उन्होंने मोइस से इंतहाई ज़रूरत के अलावा बातचीत बंद कर रखी थी, और ये सूरत हाल मोइस के लिए बहुत तकलीफ दे थी। वो माँ बाप का पहला बच्चा था, इसलिए दोनों ही के नज़दीक था। ऐसे में इम्तियाज़ अहमद का रवैया उसे बहुत तकलीफ पहुँचा रहा था। पहले वो ऑफिस से उसके साथ ही लौटते थे, मगर आजकल वो उससे पहले ही ड्राइवर के साथ निकल जाते। मुझे ज़हनी परेशानी का शिकार होने लगा था। एक ऐसा मसला जिसमें से ज़बरदस्ती शरीक किया गया था, अब उसके गले की हड्डी बनाया जा रहा था, जिसे ना वो उगल सकता था और ना ही निगल सकता था। आज वो इम्तियाज़ अहमद से उनके सर्द रवैये की बात करने का इरादा लेकर घर आया था, मगर लाउंज में मची खुशगवार सी हलचल उसे ठटका गई। इराज और ज़ारा के साथ ज़ारा की नंद रुबाब भी मौजूद थी, और तीनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और हंसी मजाक में भी मसरूफ़ थे। आओ मोइस, बड़े मौके पे आए हो, चाय तैयार है।
سفینہ نے اسے پکار لیا تو اسے ان کے انداز سے اندازہ ہوگا کہ اسے لاؤنج میں آنا چاہیے اور رباب سے سلام دعا کرنی چاہیے، کیونکہ زارا کے سسرال کا معاملہ تھا۔ حالانکہ وہ اس وقت سیدھا جا کر ابو سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اسے مجبوراً رکنا ہی پڑا۔ رباب نے بڑی خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ موئز وہیں زارا کے ساتھ صوفے میں دھس گیا۔ آپ کے بھائی بڑے مصروف رہتے ہیں، وہ اعراز اور زارا سے کہہ رہی تھی۔ اعراز کو صدمہ ہوا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ویلا نکما ہوں آپ کی نظر میں؟ وہ مدھب سی ہنسی تو موئز چونک سا گیا۔ بلا ارادہ ہی نگاہ اس کے پرکشش چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ یہ ہنسی بڑی شناسا سی لگی تھی۔ بڑی جلدی نتیجے پر پہنچ رہے ہو، وہ اعراز کو چھیڑنے لگی۔ یہ بھی کہاں فارغ رہتا ہے، بیچارہ اتنی کڑی ڈیوٹی دیتا ہے گرلز کالج کے باہر۔ زارا نے چائے ڈالتے ہوئے رباب کا ساتھ دیا تو وہ برجستہ بولا، وہ تو صرف اس لیے کہ تمام بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بخیریت رخصت ہو جائیں تو میں تمہیں لے کر آؤں۔ یہ تو میری فرض شناسی ہوئی نا، یعنی کہ حد ہے فرض شناسی کی۔ زارا نے طنز کیا تو وہ پھر سے ہنسی، وہی مخصوص انداز میں ہلکا سا کہکا۔ موئز کا ذہن الجھا، اسے بے خیالی میں وہ رباب ہی کو دیکھتا سوچ رہا تھا کہ یہ ہنسی سے ڈسٹرب کیوں کر رہی ہے۔ جب ہی رباب نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، موئز کو اپنی طرف یوں محویت سے متوجہ پا کر بڑے انداز سے مسکرائی۔ یکدم ہی موئز کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یوں بھی بلا وجہ کسی لڑکی کو سامنے بیٹھ کے گھورنا موئز کے مینرز کے خلاف تھا۔ وہ خفیف سا ہو گیا اور فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، میں ذرا تمہارے ابو کو دیکھ لوں، سر میں درد کا کہہ رہے تھے۔ سفینہ معذرت خواہ انداز میں کہتی زارا سے کہہ کر اٹھ گئی۔ جی میں چائے دے آئی ہوں ابو کو، ساتھ میں ٹیبلٹ بھی، زارا نے بتایا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ موئز اس کے بعد فریش ہو کر چائے پینے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا رباب کی کمپنی میں بیٹھ کر مزید مروت نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے ٹانگیں پھیلا کر اوپر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ آن سے چیٹنگ جاری تھی۔ زارا اسے مصروف دے کر اس کی چائے پاس رکھ گئی۔ اس کے بعد وہ کھانا لگنے کی اطلاع پر ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ رباب ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ یقیناً ڈنر کے بعد جانے والی تھی۔ موئز کو حیرت نے گھیرا۔ وہ سب کے ساتھ اتنی گھل مل گئی تھی، اتنی بے تکلفی سے لاؤنج، کچن اور ڈائننگ روم کے چکر لگا رہی تھی، جیسے کہ جانے کب سے اس گھر میں آنا جانا ہو۔ اس نے سفینہ اور زارا کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ٹیبل پر کھانا بھی لگایا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، پکا نہیں سکتی، لگا تو سکتی ہوں۔ یعنی آپ اس محاورے کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہیں جس میں اچھا پکا ہوا کھانا کھلا کر شوہر کے دل پر راج کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ آپ کی مہم صرف کھانا لگا کر ہی سر انجام دینے کی ہے۔ ویری ویل۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے اعزار نے سر دھنا۔ موئز نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ زارا کے ساتھ رباب کا رشتہ ایسا تھا کہ اسے گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے تھی، مگر وہ لاؤبالی کہاں ایسی محتاط روی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ امتیاز احمد بھی کھانے کی میز پر آئے تو کھانا شروع ہوا۔ کھانے کے دوران بھی زارا، رباب اور بالخصوص اعراز کی شگفتہ بیانی نے ماحول بنائے رکھا۔ موئز کو ابو کا موڈ بھی اچھا لگا۔ وہ اعراز کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ موئز کو لگا اب ان سے سوری کہنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پچھلے دنوں والے موڈ میں نہیں تھے۔ مگر کوفت کا شکار تو وہ تب ہوا جب کھانے کے تھوڑی دیر بعد سفینہ نے آ کر اسے رباب کو گھر ڈراپ کرانے کو کہا۔ میں؟ وہ حیران ہوا تو سفینہ نے اسے گھورا۔ ہاں تم، سفیر گھر پہ نہیں ہے تو اسے اعراز کے ساتھ بھیج دیں، مجھے ابو سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی ہے، اس نے صاف جواب دیا۔ اسی کو کہتی اگر وہ کھانے کے فوراً بعد دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوتا۔ سفینہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ موم پلیز، یہ جبری مشقت اور زبردستی کی ڈیوٹیز مجھ سے نہیں نبھائی جاتی۔ جب وہ اتنا کر کہہ رہا تھا اسی وقت کسی نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ اندر کی طرف کھولا۔ رباب کو دیکھ کر سفینہ تو گڑبڑائیں، موئز بھی خجل سا ہو گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کے کمرے تک آ جائے گی۔ ایکسکیوز می آنٹی، اگر موئز بزی ہے تو کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں۔ کون سا آدھی رات ہو رہی ہے؟ نارمل سا انداز۔ ارے نہیں رباب، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، بس آ رہا تھا موئز پر ایک جزاتی نظر ڈال کر رباب کو لیے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بیزاری کے حصار میں گھرنے لگا، مگر مجبوری گلے آن پڑی تھی، سو نبھانا ہی تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر یوں ہی سنوارا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چل پڑا۔ سفر بےحد خاموشی سے جاری تھا۔ رباب کا گھر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ انسان اگر کسی کام پر راضی نہ ہو تو اسے کھل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس کی سیڑھیز چیک کرتی رباب نے اونچی آواز میں یقیناً اسی کو سنایا تھا۔ موئز کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ گہری سانس بھرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ تھینک گاڈ، تم مسکرا بھی سکتے ہو۔ اب کی بار وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ ناٹ بیڈ، زارا بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مسکراہٹ کی۔
रुबाब का अंदाज बेहद बेतकल्लुफ़ाना था। जो सच तो ये था कि मुइज़ को भी पसंद नहीं आया था। इसकी दोबारा से खामोशी और संजीदगी को रुबाब ने सूरत से महसूस किया। आई एम सॉरी, तुमने शायद मेरी बेतकल्लुफ़ी को माइंड किया है। वो भी संजीदा हो गई, फिर साफ गोई से बोली, एक्चुअली मैं जो अंदर से हूँ वो ही बाहर से हूँ, जो दिल में हो कह देती हूँ। मैंने माइंड नहीं किया, जो तुम हो इस पर यकीनन मुझे एतराज़ का कोई हक नहीं। वो दिल तोड़ने की हद तक संगदिल था, बेइतनाई से बोला। रुबाब ने लम्हा भर इसे देखा। मगर जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो यकीनन ये हक भी हासिल होगा तुम्हें। दोस्त भरा अंदाज, जोर आवर, अपना आप मनवाता हुआ। मैं बहुत कम और बहुत देर में दोस्त बनाता हूँ। मुइज़ के लबो लहजे में सर्द मेहरी उतर आई थी। वो किसी के लिए भी खुद तक पहुंचने वाले रास्तों को आसान नहीं करना चाहता था। मुइज़ ने उसके आलीशान बंगले के बाहर गाड़ी रोकी। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी और आगे से घूमकर उसकी खिड़की की तरफ आई। मगर मुझे तो आदत है ना दोस्त बनाने की, अच्छे और मुखलिस। वो नरमी से मुस्कुरा रही थी। मुइज़ ने उसके चेहरे पर एक नज़र डाली। वो रुबाब की खुद में दिलचस्पी को अच्छी तरह महसूस कर चुका था, मगर उसे इस मामले में अभी कोई दिलचस्पी ना थी। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। वो पलटकर बेल बजाने लगी। मुइज़ ने चौकीदार के गेट खोलने तक इंतजार किया और गेट खुलते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो घर आया तो सफीना उसकी मुंतज़िर थी। अब्बू कहाँ हैं? छोड़ आए हो रुबाब को? उसने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए जवाबन सवाल किया तो वो झुंझलाहट का शिकार हुआ। जाहिर है अब जेब में डालने से तो रहा। टीवी के सामने विराजमान राज का कहका भी साख्ता था। पराई बच्ची है इसलिए फिक्र हो रही थी, सफीना ने खफगी से कहा। तो पराई बच्ची को किसने कहा था आधी रात तक पराए घर में रुके? मुझे उकताहट भरे अंदाज में बोला। भाई एक तो आप भी ना, वो तो इतनी तारीफें करती रहती है आपकी और आप ऐसे चिढ़ रहे हैं उससे। ज़ारा अपने अमीर ससुरालियों से काफ़ी मुतासिर थी। मुइज़ अपना मसला भूल सामने आ बैठा। मुझे ये बताओ, मुझे डिस्कस करने का मतलब क्या है तुम लोगों का? उसके अंदाज की सख्ती को महसूस करते हुए ज़ारा गड़बड़ाई। कम ऑन मुइज़, किसी की पसंद और नापसंद पे आप बैन तो नहीं लगा सकते ना। सफीना फौरन ज़ारा की हिमायत को आई। मुइज़ ने मज़ीद कुछ कहने को लब वाह करते हुए भाम भींचे और उठ खड़ा हुआ। अब्बू का पूछा था मैंने। वो सफीना की तरफ मुतवज्जे था। वो तो मेडिसिन लेकर लेट गए हैं, अब तो शायद सो भी चुके होंगे। इनके बताने पर वो गहरी सांस भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। भाई कितने बदल गए हैं मामा, ज़रा जो कोई बात बर्दाश्त करते हो। ज़ारा ने मुंह बसूरा। इतनी तारीफें रुबाब के सामने मेरी की होती तो ऑटोग्राफ बुक लिए मेरे आगे पीछे फिर रही होती। एराज ने उसकी शक्ल देखकर फिक्रा कसा। ये मुंह और मसूर की दाल। ज़ारा तिलमिलाई। एक तो पहले ही दिल जल रहा था, ऊपर से वो मजीद तेज छिड़क रहा था। नहीं, चने की भी हो सकती है, बल्कि माश की शाही दाल मुझे बहुत पसंद है। हस्बे आदत वो बात को कहीं का कहीं ले गया, जबकि इनकी नोक झोंक से बेखबर सफीना अपनी सोच में गुम थी और इनकी सोच का महवर मुइज़ में 1-2 साल से दर आने वाली तब्दीली थी। वो हकीकतन मुइज़ की शादी करने का सोचने लगी। उस शानदार सी कोठी में दाखिल होते हुए अबिया बड़े इश्तियाक से हर चीज़ का जायजा ले रही थी। मुलाजिम ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। साहब फ़ोन पर बिजी हैं अभी। उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए मुलाजिम ने बताया। अजीब सा आदमी था, या शायद अबिया को अजीब लगा। ख्वामख्वाह दांत निकालता, बेतकल्लुफ़ी से बार बार हिना और अबिया को देखता। किस कदर फजूल आदमी है। मुलाजिम के जाते ही अबिया ने इत्मीनान की सांस ली थी। कौन? हिना चौंकी। तुम्हारे अंकल का मुलाजिम, और कौन? अबिया ने नागवारी से कहा। वो हैरान हुई। क्या किया उसने? अबिया ने भी यकीनी से हिना को देखा। तुमने देखा नहीं कैसे दांत निकाल रहा था और फ्री होने की कोशिश कर रहा था? अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वो बेचारा तो शायद खुश इखलाकी का मुजाहरा कर रहा था। सरसरी अंदाज में कहकर वो जूस पीने लगी। जिस क्लास से हिना का ताल्लुक था वहाँ भला इन छोटी मोटी बातों की क्या अहमियत, अभी यह सोचकर ठंडी पड़ गई। थोड़ी देर के बाद हिना के अंकल आए। हिना खड़ी हुई तो मजबूरन अबिया को भी इसकी तकलीद करनी पड़ी। ओ जान, कैसी हो? अंकल ने लिपटाकर हिना को प्यार किया था। अबिया बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। हिना अपने अंकल की बाहों में थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इंच भर के फासले पर चेहरे। आप कैसे अंकल जी? हिना के अंदाज में शौकी थी। जवाबन उन्होंने एक हाथ हिना के माथे पर आईलैट से वारते हुए प्यार से कहा। मैं तो अपनी जानू के बगैर बिल्कुल अधूरा था। आज आई हो तो कुछ चैन आएगा। अबिया के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। हलक खुश्क हो गया। फिर अचानक जैसे हिना को याद आया तो वो इनसे अलग होकर अबिया की तरफ पलटी। अंकल को मुझसे बहुत प्यार है। मैंने तुम्हें बताया था ना उनकी अपनी औलाद नहीं है।
हिना उसे याद दिला रही थी। अभिया ने अंकल को सलाम करते हुए अंदर ही अंदर अपनी तंग नजरी पर खुद को मलामत की। शायद वो जिन हालात से गुजर के आई थी वो इसे शक्की बना गए थे। ऊंचे लंबे शानदार से अंकल अभिया का खुश दिली से हालचाल पूछ रहे थे। हिना ने बताया था मुझे फोन पर तुम्हारे बारे में, बहुत दोस्ती है तुम दोनों की। वो बड़े प्यार से अभिया को देख रहे थे। जी। वो अपनी जगह पर किस्मत आई। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अपनी बच्ची को देख लिया, समझो जान में जान आ गई। वो अपनी मायनी खेजी नजरों से हिना को देख रहे थे। और आपकी मिसेस कहाँ हैं? अभिया ने यूं ही पूछ लिया। वो बेडरूम में आराम कर रही हैं, जोड़ों का मसला है ना इसलिए नीचे नहीं आई होंगी। हिना ने जल्दी से बयान दागा था, फिर फौरन ही सफाई पेश की थी। दरअसल वो इस वक्त आराम ही कर रही होती हैं। हाँ बिल्कुल, चलो ना बेडरूम में। अंकल ने दो उंगलियों के पर्च से हिना के गाल को सहलाते हुए कहा। उनकी निगाह हिना की निगाहों में पेवस थी। वो खुल के मुस्कुरा दी। क्यों नहीं, जरूर। फिर वो अभिया की तरफ मुतवज्जो हुई। बिया तुम जरा देर बैठो, मैं आंटी से मिला हूँ। वही दांत निकोसता मुलाजिम उनके सामने टेबल पर चाय और नाश्ता रखने लगा। वही अजीब सी निगाहें। अभिया घबरा गई। नहीं, मैं भी चलती हूँ, आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी। सॉरी यार, मगर वो अजनबियों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। हिना के सफाचट मगर माजरत खाना अंदाज पर वो बैठी की बैठी रह गई। इसे हिना से इस कदर बदअखलाकी की तवक्को ना थी। अंकल उसके शाने पर हाथ फैलाते अपने साथ ले गए। और कुछ चाहिए हो तो बता दें, मुलाजिम उससे पूछ रहा था। नहीं। अभिया ने कदरे रुखाई का मुजाहिरा किया तो वो मुंह बनाता बाहर चला गया। वक्त गुजारी के लिए अभिया ने एक आध बिस्किट कतरा, चाय का कप पीकर खाली कर दिया, मगर हिना की वापसी ना हुई। इस दौरान वही मशकूक सा मुलाजिम किसी न किसी काम के बहाने इधर उधर चक्कर लगाता रहा। अभिया का दिल घबराने लगा। सुनो, उसने मुलाजिम को पुकारा। वो जैसे इसी इंतजार में था, लिपक कर आया। हिना को बुला दो जरा। अभिया ने तहकमाना अंदाज अपनाने की कोशिश की। आखिर को हिना के चचा का घर था। वो आपकी दोस्त जो ऊपर साहब के बेडरूम में गई हैं? वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए वजाहत तलब कर रहा था, जैसे हिना की हकीकत से वाकिफ ही ना हो। हाँ, भतीजी है वो तुम्हारे साहब की। अभिया ने जताया तो मुलाजिम को जैसे झटका सा लगा। फिर वो बड़े इस्तेज़ाइया सा हंसा। जानता हूँ मैं, कौन सा पहली बार आई हैं भतीजी साहिबा। तन से हंसा, इस अजीब सी नज़रों से देखता वो चला गया। अभिया खौफ का शिकार इन वजूद छेदती निगाहों से सिमटी बैठी की बैठी रह गई। या अल्लाह, पागल है ये शख्स शायद। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसे हिना पर सख्त गुस्सा आया और अपनी कमजोरी पर भी। वो क्यों उठाए हर जगह हिना के साथ चल पड़ती थी। इसी गुस्से में वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई। वो इस अजीब से माहौल वाले घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती थी। जा रही हैं आप? वही मुलाजिम भाई बरामदे में टकरा गया। अभिया ने मजबूती से अपने शाने पर लटके बैग के स्ट्रैप को पकड़ा। क्यों, तुमसे मतलब? अपनी सहेली को तो फारिग हो लेने दें। वही मानी खेसी सा लहजा। इसे मेरे जाने का बता देना। वो कहकर तेजी से आगे बढ़ गई। गेट से बाहर निकलने तक उसकी टांगे लरजती रही थीं। बाहर रोड पर आकर उसने सुकून की सांस ली। वो दिल ही दिल में हिना से बरगश्ता थी, जो उसे साथ लाके यूं भूली थी जैसे वो साथ मौजूद ही ना हो। और ऐसे ही मौके होते थे जब वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करती थी। सड़क के किनारे चलती वो खुद तरसी का शिकार थी। वो अपनी माँ की बहुत लाडली हुआ करती थी, मगर अक्सर ये ज़माना लाडलों के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। आंसू पीती वो गायब दिमागी की कैफियत में रिक्शा रोकने लगी। इम्तियाज अहमद ऑफिस में मीटिंग के बाद उसके हाथ लगे। मुझे आपसे बात करनी है अब्बू, वह एहतजाजन बोला। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। वो आगे बढ़ के अपनी रिवॉल्विंग चेयर में धंस गए। मोइज़ीन के मुकाबले बैठ गया। बात करने से बात बनती है, आगे भागने से नहीं। इसके तंज को पाकर इम्तियाज अहमद ने संजीदगी से कहा। बाज़ औक़ात बात से भागने वाले कुछ सोच रहे होते हैं, शायद किसी नतीजे पर पहुंचने की खातिर वक्त ले रहे होते हैं यूं भागकर। ये कदम मेरी मर्जी से उठाया गया था अब्बू, और अब अगर इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला होना है तो इसमें भी आपको मेरी मर्जी को अवलियत देनी चाहिए, ना कि 3 साल पहले की तरह खुद फैसला करके बात मेरी फरमाबरदारी पर छोड़ दी जाए। वो सुलगा था। चंद आसानियों तक वो यूं ही से देखते रहे, फिर कोई थक कर बोले। तो फिर तुम वही कर लो जो तुम्हारी माँ कहती है। क्या? वो ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगा। शादी कर लो। मोइज़ीन की बात पर लब खींचे, जैसे गुस्सा जब्त किया हो। फिर वो आगे की तरफ झुकते हुए तुर्श लहजे में बोला। एक बात तो तय है अब्बू, जब तक आप उस लड़की को हमारी जिंदगियों से नहीं निकालेंगे, मैं मामा की ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं करूँगा। मुइज़, उन्होंने बेबस नज़रों से उसे देखा।
وہ نرم لہجوں کا عادی تھا، اس موضوع پر آتے ہی پتھر برسانے لگتا تھا، کوئی اجنبی سا موئز۔ سچی بات کہوں تو یہ دل اب ختم ہو رہا ہے موئز۔ وہ اداس سے ہونے لگے تو موئز کے دل کو دھچکا لگا، اور اس سے بھی زیادہ سچی بات یہ ہے کہ اس دل کی خوشی کا نام ابیہا ہے۔ انہوں نے تھک کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ موئز نے اس قدر نڈالے نے کبھی نہ دیکھا تھا، زرد رنگت، بجھا بجھا سا انداز۔ ہاں، میں نے سالیہ سے محبت کی تھی، اور کیوں نہ کرتا۔ منگیتر تھی وہ، میری بچپن کی منگ، بڑا قدرتی لگاؤ تھا مجھے اس سے۔ اب اس پر بھی تمہاری ماں مجھے تانے دے تو پھر شاید وہی حق پر ہو۔ انہوں نے کبھی آج تک اپنے بچوں کے سامنے اس موضوع پر تو بات نہ کی تھی، اور نہ ہی یوں ہی صفائی پیش کی تھی۔ موئز کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ تم نے دیکھا، وہ بے نام و نشان ہے، طوفان کی زد میں آئے معصوم سے پرندے کی مانند ہراساں و خائف۔ باپ اسے رقم کے عوض دینے کو راضی تھا، اس کی ماں اسے ہمارے حوالے کر کے رب سے جا ملی۔ اب بتاؤ، اگر ہم بھی اسے آسرا نہ دے سکے تو وہ کیا کرے گی؟ ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے موئز کا پارا تیزی سے نیچے آیا۔ وہ اس موضوع پر اسی لہجے میں ان سے مزید بات نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، لیو دس ٹاپک۔ اس نے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو کسی اور ہی روم میں تھے۔ یار، میں چاہتا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں، تم اس کا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن میرے گھر سے اس کا رشتہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ میرے نام سے جڑی رہے، میرے حوالے سے اس گھر میں رہے۔ وہ صالحہ کی بیٹی ہے موئز، میرے دل کے بہت قریب۔ ان کے پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا، سینے کو مسلتا ان کا ہاتھ۔ موئز نے تیزی سے اٹھ کر ان کے میڈیکل باکس میں سے گولی نکال کر ان کے زبان کے نیچے رکھی۔ وہ غنودگی سی کیفیت میں یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے رہے جب تک ان کی طبیعت سنبھل نہیں گئی۔ وہ یوں ہی ان کا ہاتھ تھامے ان کے پاس کھڑا رہا۔ ان کی حالت نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ واپسی پر وہ زبردستی انہیں چیک اپ کے لیے لے گیا۔ کچھ دنوں کے لیے ریلیف دے انہیں، کام سے چھٹی کروائیں۔ سٹریس فری رہیں گے تو طبیعت جلد سنبھلنے لگے گی۔ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، انہیں زیادہ مسئلوں میں انوالو مت کریں، ڈاکٹر نے موئز کو سمجھایا۔ اور جو خود ہی مسئلے میں گھرا ہو اس کا کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ کیا ہنا سے ناراض ہوتی؟ ہنا آ کر اس پر خوب بگڑی۔ ابیہ نے صفائی پیش کرنا چاہی، مگر وہ تو اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ غضب خدا کا، چند لمحوں کی دیر کیا ہو گئی، تم تو یوں بھاگ لی جیسے وہاں سے نہ جانے خدا جانے کہاں غائب ہو گئی ہوں۔ وہ غصے میں مسلسل پینڈولم بنی کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اتنی دیر انتظار کیا میں نے۔ ابیہ کو اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا۔ تو کیا مر گئی تھی میں؟ آواز دے لیتی، بلوا لیتی مجھے، انکل کے سامنے اتنی شرمندگی نہ ہوتی مجھے۔ ہنا اس پر حاوی تھی۔ اچھا سوری، میں گھبرا گئی تھی، اسی لیے کہتی ہوں انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو، عادت پڑے تمہیں بھی۔ وہ اپنے کپڑے لیے گرمی گرمی کا شور کرتے نہانے چلی گئی۔ ابیہ نے گہری سانس کھینچی، اس کے تمام دلائل اندر ہی اندر دم توڑ گئے۔ وہ ہنا سے شکایت کرنا چاہ رہی تھی، مگر ہنا کی چرب زبانی کے آگے اس کی چلتی ہی کہاں تھی۔ ابیہ نے بستر کی چادر جھٹک کر ٹھیک کی تو ہنا کا پرس نیچے جا گرا اور کھل گیا۔ ابیہ ٹھٹکی، پھر حیرت و بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ پرس جو دوپہر تک خالی ہو چکا تھا، اس وقت بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابیہ نے گھبرا کر پرس بند کر کے تکیے کے پاس ڈال دیا۔ تو کیا ہنا اپنے انکل سے پیسے مانگ کے لائی ہے؟ اسے عجیب سا لگا۔ ہنا گنگناتی ہوئی لوٹی تو ابیہ نے دل میں چپتی یہ بات پوچھ ہی ڈالی۔ وہ گڑبڑائی، پھر بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی ہوئی اعتماد سے بولی، چچی جان نے دیے ہیں، بڑی مہربان ہے مجھ پر، تمہیں بتایا تو تھا ان کی اولاد نہیں ہے۔ ابیہ مطمئن ہوگی۔ ہنا اب آئینے کے سامنے کھڑی بلند اور خوشگوار آواز میں گنگنا رہی تھی، بیا، یار رباب کے بھائی کی نکاح کی تصویریں دیکھیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ ہنا آ کر اسے آفر کرا کی، وہ نوٹس بنانے میں محو تھی۔ ہمارا کیا تعلق اس نکچڑی سے، رہنے دو۔ ابیہ نے صاف انکار کیا۔ میں تو دیکھ بھی آئی، اتنا زبردست کپل ہے اور کافی امیر فیملی ہے رباب کی۔ وہی خود اچھی خاصی فیملی سے تعلق ہونے کے باوجود امیر لوگوں سے امپریس ہونے کی بیماری۔ ابیہ نے اسے گھورا، پھر نصیحت کی، بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنے نوٹس کمپلیٹ کرو، فائنل ایگزامز ہیں، پاس نہیں ہونا؟ کون کم وقت پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ہم تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں چندر مکھی۔ وہ دیوداس سٹائل میں بولی تو ابیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ چلو بھی ساری لڑکیاں جمع ہیں وہاں۔ ہنا نے بضد ہو کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم بھول رہی ہو، پچھلے 3 سالوں سے وہ ہر ٹیسٹ اور ہر ایگزام میں مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے، پکی دشمن ہے وہ میری۔ تو تم ہی کبھی 2-4 نمبر پیچھے رہ جایا کرو اس سے، ہر بار پوزیشن لے کر کیوں اس کا دل خراب کرتی ہو؟ ہنا نے مزاحیہ انداز میں کہا، یہ پوزیشن لینا میری مجبوری ہے ہنا، اپنی آئندہ پوزیشن بہتر بنانے کے لیے۔ وہ پسماندگی سے سوچ ہی سکی،
چلو نا یار، دیکھو تو کیا ہینڈسم لڑکے ہیں ان کی فیملی کے، بلکہ ڈیشنگ. وہ یقیناً تصویریں دیکھ کر بڑے اچھی طرح دیکھ آئی تھی. ہنا کی اپنی ہی فطرت تھی، مگر ابیہ کا نہ تو رباب کے بھائی کے نکاح کی تصویریں دیکھنے کا موڈ تھا اور نہ ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکے. ہنا اس کے پاس بڑبڑاتی ہوئی گئی تھی. ابیہ اطمینان سے اپنے نوٹس مکمل کرنے لگی. وہ نہایت کو صداسا اون کے ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. تمہاری جگہ اگر میں اپنی بہن کی نند کو کالج سے پک کرنے جا رہا ہوتا تو اڑتا ہوا جاتا. اون نے جیسے اسے اس کی بدذوقی کا احساس دلایا. تم صرف اپنی نہیں بلکہ کسی کی بھی بہن کی نند کو اڑتے ہوئے لینے جا سکتے ہو. موئز نے دانت پیسے. ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو کافی رومانس محسوس ہوگا اس سارے سلسلے میں. اون کے مشورے پر وہ رک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا. یہ رومانس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بہن کی نند اور بھائی کی سالی سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ رومانٹک ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھ دبا کر ہنسا تو موئز کا دل چاہا ایک گھونسا تو اسے رسید کر ہی دے. سفیر آؤٹ آف سٹی تھا. رباب نے ہی زارا سے کہا ہوگا. تبھی زارا نے جھٹ رباب کو کالج سے پک کرنے کی ذمہ داری موئز پر ڈال دی. اعراض مل رہا ہے نا اس کے موبائل کی لائن، ورنہ اسی سے کہتی. زارا نے ریکویسٹ کی تھی. سو اسے ہاں کرتے ہی بنی. اب اسی بات کو لے کر اون اسے چھیڑ رہا تھا. اون اپنی بائک نکالنے لگا. موئز نے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی. وہ آج تک زارا کو اس کے کالج سے لینے نہیں گیا تھا، کجا کہ اس کی نند کی ذمہ داری. وہ حد درجہ کوفت کا شکار تھا. رباب مسکراتی ہوئی بیزار کھڑے موئز کی طرف بڑھی. ہیلو. موئز نے بوقت تمام ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلائی. اپنی دھن میں چلتی ہوئی ابیہ کو ہنا نے کوہنی سے ٹھہوکا دے کر متوجہ کیا. وہ دیکھو، رباب جا رہی ہے ہینڈسم ہیرو کے ساتھ. ابیہ کو اس کی ایسی حرکتوں سے چڑ تھی، مگر پھر بھی بے اختیاری اس سے مڑ کر دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے موئز احمد کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی. انجان سی دہشت پل بھر میں اس کا گھیراؤ کر گئی تھی. تیزی دیکھو اس لڑکی کی، بھابھی رخصت ہو کر آئی نہیں اور اس نے بھابھی کے بھائی کو اپنے چکر میں پھنسا بھی لیا، ہنا کہہ رہی تھی. تو یہ سمجھانا تھا امتیاز احمد کا، رباب کی فیملی. ابیہ کو احساس ہوا کہ اس پر زندگی کے دروازے بند کرنے والے خود زندگی سے ہر طرح کا لطف کشید کرنے میں مصروف تھے. اس کا دل عجیب سے جذبات کا شکار ہونے لگا. اور اسی شام اس نے اسی بگڑتی کیفیت میں امتیاز احمد کو فون کیا تو ان کا آفس ٹائم ختم ہونے ہی والا تھا. لائن ملتے ہی وہ بنا سلام دعا کے اسپاٹ لہجے میں بولی. مجھے آزاد کر دیں امتیاز احمد صاحب. جی؟ وہ شاید حیران ہوئے. ابیہ کو ان کی اداکاری پر غصہ آیا. اس کا نام اسکرین پر دیکھ ہی چکے ہوں گے وہ. سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ طلاق چاہیے، آزادی چاہیے مجھے اس بندھن سے. جی ضرور، کیوں نہیں. موئز احمد بات کر رہا ہوں میں. دوسری طرف سے انتہائی کاٹدار لہجے میں کہا گیا تو ابیہ کا خون اپنی رگوں میں منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امتیاز احمد کی کال موئز بھی اٹینڈ کر سکتا ہے.